بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اسلامیت کا عنوان نمبر 1 مسجد کے آداب پڑھاؤں گی۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور ایک پاک جگہ ہے۔ آداب اس طرح ہم بتا سکتے ہیں، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ کیوں وضو کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے طریقہ کار بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ کس طرح ہمیں داخل ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں باہر نکلنا چاہیے، کس طرح ہمیں بیٹھنا چاہیے اور کس طرح ہم مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارے مسجد کے طریقہ کار ادب اور احترام میں شامل ہوتے ہیں۔ عبادت کرنے کی جگہ، مسجد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ ہم مسجد میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارا اور کوئی فضول کام نہیں ہوتا مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتے وقت اپنا دایاں پاؤں اندر رکھے، دایاں پاؤں یعنی سیدھا پاؤں اندر رکھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ داخل ہونے والا شخص اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مطلب اپنی رحمت کی برسات مجھ پر برساتے رہے۔ مسجد میں بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھنے چاہیے، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اس وقت تک جب تک نماز کا ٹائم نہیں ہوتا۔ نماز ہمیشہ مقررہ وقت میں امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، یعنی با جماعت ادا کرنی۔ با جماعت مطلب مقررہ وقت میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے تمام لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ مسجد میں کن چیزوں سے منع کیا گیا؟ مسجد میں شور و غل کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے، پاؤں پھیلا کر بیٹھنے سے اور اپنے لیے مخصوص جگہ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جہاں جگہ ملے ہم وہاں پر بیٹھ کر اپنی عبادت کریں، یہ نہیں کہ ہم نے اپنی جگہ مخصوص بنا لی کہ یہ ہوادار جگہ تو ہم یہیں پر بیٹھیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد سے باہر نکلنے کا طریقہ، مسجد سے باہر نکلتے وقت ہم اپنا بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ یعنی کہ مسجد سے باہر نکلتے وقت شخص یہ دعا کر رہا ہے کہ اب اس کی رحمت اور فضل اس کے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی اس پر برستی رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے طریقے کا یعنی مسجد کے سارے آداب سمجھ میں آئے ہوں اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت یہی چیزیں کریں گے اور مسجد میں بیٹھ کر بھی اب یہ چیزیں کریں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ آپ نہیں کریں گے۔ اسلامیت کا ہمارا عنوان نمبر 2 ہے نماز جمعہ۔ نماز جمعہ یعنی ظہر کے وقت، جمعہ کے دن ظہر کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں نماز جمعہ۔ نماز جمعہ کی تاکید یعنی نماز جمعہ کا حکم قرآن شریف اور حدیث شریف دونوں میں موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ جمعہ کی نماز لازمی طور پہ پڑھنی چاہیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جمعہ کی نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چلیے کلاس، جمعہ کے دن سب سے پہلے ہمیں غسل کرنا چاہیے یعنی نہانا چاہیے، پھر اس کے بعد خوشبو لگانی چاہیے یعنی عطر لگانی چاہیے اور پھر اس کے بعد پاک صاف کپڑے یعنی اپنے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے۔ نماز جمعہ کی کل رکعت، ویسے ہم عام طور پر ظہر کے وقت جو نماز پڑھتے ہیں اس میں 12 رکعت ہوتی ہے، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل، لیکن جمعہ کے دن 12 رکعت نہیں بلکہ 14 رکعت ہوتی ہے، جس میں 4 سنت، 2 فرض، 4 سنت، 2 سنت، 2 نفل، یعنی اگر دیکھا جائے ظہر کی نماز میں کل 4 فرض ہوتے ہیں لیکن جمعہ کی نماز میں کل 2 فرض ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے اذان اور خطبے، نماز جمعہ کے لیے 2 بار اذان دی جاتی ہے۔ پہلی اذان ہوتے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ امام صاحب خطبہ ایک اونچی جگہ، ایک اونچی چبوترے پر کھڑے ہو کر دیتے ہیں جسے ہم ممبر کہتے ہیں۔ خطبے کے دوران ہمیں خاموشی سے بیٹھنا چاہیے اور امام صاحب کے خطبوں کو آرام سے سننا چاہیے کیونکہ اس خطبے میں ہماری لیے نصیحتیں موجود ہوتی ہیں۔ دوسری اذان ہوتے ہی نماز جمعہ کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد لوگ آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے حال احوال جانتے ہیں، ان کے دکھ درد، ان کی خوشیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس طرح کیا ان کے درمیان میل جول بڑھتا ہے، میل جول بڑھتا ہے تو وہ ان کے دکھ درد خوشیوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی پریشانیوں کو دور کریں، اگر ان کی خوشی ہے تو وہ ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا بڑھتا ہے؟ اسلامی اخوت بڑھتا ہے، یعنی بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ بھائی چارہ یعنی جب ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے اسے ہم بھائی چارہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مذہب میں تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اسے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی مدد کریں، ان کی خوشیوں میں شریک رہیں، ان کے دکھ درد میں بھی شریک رہیں۔ اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ نماز جمعہ میں جب مسلمان آپس میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو جانتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ہمیں بتائی گئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہم ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کلاس آپ کو نماز جمعہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس عنوان میں جو بھی پوائنٹس آپ کے لیے دیے گئے موجود ہے، جو بھی نصیحتیں آپ کے لیے موجود ہے وہ آپ کی کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اب یہاں پر ہمارا عنوان ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔